الرجيم بسم الله هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. جنت قریب کی جائے گی اس سے پہلے متقین کے لیے کچھ بھی دور نہ ہوگی، اور یہ وعدہ ہے، اس وعدے کا ایفا ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ان سے لوگوں کے لیے لکل اواب حفیظ، جو خوب رجوع کرنے والے ہیں، تنہائیوں میں توبہ استغفار کرنے والے ہیں اور حدود شریعت کی حفاظت کرنے والے. اگر اس کا مفہوم صحیح محیط بیان کیا جائے تو حفیظ کا مطلب تمام جائز و ناجائز کی فکر کرنا اور حدود شریعت کی حفاظت کرنا. حافظ تو حفظ کرنے کے معاملے میں حفاظت، قرآن کی حفاظت کرنے والے کو، سینے میں محفوظ کرنے والے کو حافظ کہا جاتا ہے. حفیظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والے. حدود شریعت کی جو لوگ حفاظت کرتے ہیں کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. بہت سے کام ہم وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ کام جائز بھی ہے یا نہیں. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی اور پھر ایک فضیلت ان کے لیے بھی ہے جو اشراق کی نماز پڑھتے ہیں. اواب میں وہ بھی داخل ہیں جو ابھی تھوڑی دیر بعد اشراق کا وقت ہو جائے گا، تقریباً 7 بجے سے پہلے اشراق کا وقت ہو جائے گا. 2 کر کے 4 رکعت جو اس وقت میں پڑھے وہ بھی اواب میں شامل ہے. من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے ڈرتا ہے. ڈرتا بھی کس سے؟ رحمان سے. رحمان تو پہلے ہی مہربان ہے، لیکن مہربان مولا سے ڈرتا ہے. من خشی الرحمن بالغیب، بغیر دیکھے ہوئے ڈرتا ہے. دیکھا نہیں ہے، اس کا جلال دیکھا نہیں ہے، اس کی شان ابھی دیکھی نہیں ہے، لیکن یہی ایمان ہے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور جو لایا قلب، دل رجوع کرنے والا. منیب کا مطلب بھی رجوع کرنے والا. دل جو لایا اس سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ جنت میں. جیسے ابھی پڑھا گیا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا، جو نیک لوگ ہوں گے تقوی والے ان سے کہا جائے گا چلو وہاں جنت کی طرف تشریف لے چلیں، کیونکہ اچھی طرف لے جانے والوں کو کہا آئیے تشریف لائیے، اور مجرم سے کہا جاتا تشریف لائیے او چل ادھر چل. تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جہنمیوں کو ہکایا جائے گا جہنم کی طرف، اور جنتیوں کو اعزاز و اکرام سے لے جایا جائے گا. وسیق الذین اتقوا، وہ لوگ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے، ہر کام میں پوچھتے تھے یہ جائز ہے یا ناجائز. ارے میاں سب چلتا ہے، سب لوگ کر رہے ہیں. آج یہ رواج ہو گیا، سب لوگ کر رہے ہیں تو صحیح ہو جائے. سب لوگ، اکثریت تو جہنم کی طرف ہی جا رہی ہے نا. 8 ارب تقریباً لوگ ہیں، 6 ارب لوگ سیدھے جہنم کی طرف جا رہے ہیں. کافر جتنے کافر ہیں الا من ایمان، مگر یہ کہ وہ ایمان لائیں، یا الا من تابا، جو مسلمان جو سچی توبہ کریں. بہت سے مسلمان بھی انہی کے راستے پر ہیں، اور عقائد نظریات سب اتنے کمزور ہیں. ارے میاں پتہ نہیں کیا ہے نہیں ہے، ارے یہ جنت کیا چیز ہے، ایسے انعامات، دل کو یعنی یقین نہیں آتا. ایمان اتنا کمزور ہے کہ دل کو یقین نہیں آتا. ایمان اتنا کمزور ہے، یقین نہیں آتا کہ ایسے بزرگ کیسے ہو سکتے ہیں، ایسے صحابہ کیسے ہو سکتے ہیں. ایسے سب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز کیسے پڑھتے تھے، اور خود جو فیس بک میں بیٹھتے ہیں تو 8 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہوش نہیں رہتا. اس پہ یقین آتا ہے، لیکن اس پہ یقین نہیں آتا اتنی لمبی نمازیں کوئی کیسے پڑھ سکتا. کبھی پڑھ کے دیکھا ہو تو یقین آئے نا، کبھی پڑھنے کی توفیق ہی نہیں. حضرت الجانی صاحب کو آپ کے مسائل میں اس نے لکھا ہے یہ قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنا، نماز پڑھنے کے لیے بہت مشقت ہوتی ہے، کہیں باہر سے خط آئے. حضرت نے اتنا بہترین کرارا سا جواب دیا ہے. آپ لوگ سب کاموں کے لیے اہتمام کرتے ہیں، کھانے کے لیے آپ لوگ اتنی دور دراز جاتے ہیں، آپ کو نماز کے لیے وضو میں مشقت ہوتی ہے، قرآن پکڑنے کے لیے وضو کرنے میں مشقت ہوتی ہے. بات وہی ہے کہ دین نظر میں خار ہے، دنیا گلے کا ہار ہے. خواجہ صاحب فرماتے دین نظر میں خار ہے، دنیا گلے کا ہار ہے. یہی اگر بہار ہے آگ لگے بہار میں، یہی اگر بہار ہے آگ لگے بہار میں. کیسا یہ انقلاب ہے دیکھ کے دل کباب ہے، کیسا یہ انقلاب ہے دیکھ کے دل کباب ہے. کہتے ہیں اب ثواب ہے سود میں اور قمار میں،
یعنی یہ تو اب ضروری چیز ہے، یہ تو اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہو سکتا، سود کے بغیر، جوئے کے بغیر کیا ہو رہا ہے۔ آپ جا کے دیکھیے یہ جو ایسے کاروباری ادارے ہیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے، ہم بھی کوئی مستثنا نہیں، ہر آدمی اسی معاشرے کا حصہ ہے، لہذا ہر آدمی کو اس فکر کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے بغیر دیکھے کتنا ڈر رہے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو عمل کر لیا، کوئی دیکھ رہا ہے تو چھوڑ دیا، تو یہ کون سا خوف ہوا؟ فجاء بقلب منیب، اور وہ لے کر آیا قلب ایسا جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ کمزور ہوتا ہے مسلمان، ہو سکتا ہے، لیکن بے عمل اور بے توجہ نفاق، یہ نفاق ہے دل میں ان سب چیزوں کا صحیح عقیدہ نہ ہونا۔ جو یہ عقیدہ نہ رکھے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، وہ جنت میں جانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ کم از کم عقیدہ تو صحیح رکھے آدمی، عمل کمزور ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ رکھے جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا وہ ہو کے رہے گا۔ ہر وہ نعمت ملے گی جو لکھا ہے، ایسی حوریں، ایک حور نہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہو، اتنی حوریں، اتنی بڑی جنت کہاں سے اللہ تعالیٰ بنائیں گے؟ اتنی بڑی دنیا جب اللہ نے بنا دی، جب ماں کے پیٹ میں تھے تو سوچ سکتے تھے کہ اتنی بڑی دنیا ہے جس میں پاکستان، ہندوستان، امریکہ اور انگلینڈ سب ہیں؟ سوچ نہیں سکتے تھے، اس دنیا میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ اتنی، جس نے بنائی وہ جانتا ہے۔ ہر جگہ جا کے ہم اپنی چلاتے ہیں، وہاں پہ عقل چھوٹے سے بچے کی کیسی محدود ہوتی، تو کوئی بتائے باہر اتنی بڑی دنیا ہے تو وہ ہنسے گا، کیسے تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ہماری دنیا تو یہی ہے کہ اس کے ماں کے رحم کی دنیا، اور یہ دنیا بھی اس لحاظ سے بہت ہی چھوٹی ہے۔ یہ اتنی سی دنیا میں 12 ارب لوگ، 8 ارب لوگ رہ رہے ہیں، اور اتنی بڑی جنت ملے گی، ایک آدمی کے لیے اس دنیا سے 10 گنا جنت بڑی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے جیسی زمین دیں گے، جہنم کا رقبہ بھی کافی وسیع ہے۔ اللہ کے لیے دنیا کو، زمین کو سمیٹنا اور پھیلانا کیا مشکل کام ہے۔ ساری بات اسی پر ہے کہ اگر اللہ پر ایسا ایمان ہو جائے بن دیکھے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فعال لما یرید، فعال لما یرید، جو چاہے ہر کام وہ کرتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ کن فیکون، جو ارادہ کر لیتا ہے، فاذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح جنت بھی قائم ہے اور دوزخ بھی قائم ہے۔ حضرت والا رحم اللہ تعالی یہ شعر پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ ہندوستان کا عام سا شعر ہے لیکن ایسے لوگوں کے لیے بہت مفید ہے کہ جن کے ذہنوں پر مغرب کی غلامی ہے اور مادیت کے کوٹڈ ان کی آنکھیں ہو گئیں کور چشموں کے لیے، کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ مر کے دیکھنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو یہاں ایمان لائے گا ادخلوها بسلام آمنین۔ کم از کم ایمان تو ایسا رکھے، بس کمزور تو ہو سکتا ہے آدمی، اپنی سی کوشش کرے اور تنہائیوں میں اور اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ انشاءاللہ ایسے ایمان والوں کے لیے ایسی اللہ تعالیٰ نے جنت تیار، ماں تشتہی، قرآن کے الفاظ ہیں، اس میں شک کی گنجائش نہیں، جو شک کرے گا وہ نکل جائے گا۔ ماں تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو کچھ تمہارا دل چاہے گا وہ تمہیں دیا جائے گا۔ تمہاری تمام یہاں اگر آدمی چاہے، یہاں تو اچھوں کی، عام آدمی کی کیا اور امیر آدمی کی کیا، یہاں تو وزیر اعظم کی خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی، وہ چاہتا ہے بس میری حکومت رہے تو میری رہے، تو ایسا ہوتا ہے، خواہش پوری ہو جاتی۔ یہاں تو اتنے بڑے بڑے جن کی زمینوں پر ٹرینیں چلتی ہیں ان کی خواہش بھی پوری نہیں ہوتی، اور وہاں ہر آدمی کی خواہش اللہ تعالیٰ پوری کرے۔ خواہش بنائی ہے نا، اس کے پورے کرنے کی جگہ جنت بنائی، دنیا نہیں بنائی۔ دنیا میں خواہشات کو جو روکے گا، محدود کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ پھر لامحدود جنت اور خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل تیاری نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب